اللہ جل شانہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور میرے فرشتوں جب ارادہ فرمایا اللہ نے انسان کو بنانے کا، مالک کائنات نے فرشتوں سے فرمایا اے آسمانی مخلوق کو میں تمہارے میں ایک انسان بنانے والا ہوں، میں اپنی ایک مخلوق بنانے والا ہوں، میں اللہ اکبر زمین پر اپنا نائب بنانے والا، اپنا خلیفہ بنانے والا۔ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ، مجھے تلاش کرنے والی مخلوق آئے گی۔ مالک کائنات کے دربار میں عرض کی الہ العالمین کہ وہ ہمارے سے اعلیٰ عرفہ ہوگی، بلندیوں والی ہوگی، طاقت والی ہوگی۔ 600 پروں والے فرشتے موجود تھے، 200 پروں والے فرشتے موجود تھے، پانی کو قابو کرنے والے فرشتے موجود تھے، ہواؤں کو قابو کرنے والے فرشتے موجود تھے۔ مالک کائنات نے انسان کا میرے عزیزو ماڈل سامنے رکھ دیا، اس کی اچھائیاں برائیاں سامنے رکھ دی۔ جب برائیوں کو دیکھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مالک کائنات ہمارے ذکر میں، تابعداری میں، ہمارے بولنے میں، پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی، ان کو پیدا کر رہے جو اللہ اکبر تیرا حیا نہ کریں گے، تیرے نبی کے طریقوں کو توڑ مروڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، مالک انہیں پیدا کر رہے جو تیری پاک زمین کو گناہوں سے بھر دیں گے، خون ریزی کریں گے، زمین پہ فساد کریں گے۔ رب العالمین کی قسم کوئی دلائل نہ دیے، یوں نہیں کہا نہیں تم نے غلط دیکھا، یوں نہیں کہا تم نے غلط سنا۔ فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا جو مجھے پتا ہے۔ وہ لوگوں تم نے گلیوں میں رلتے دیکھا، تم نے ایک دوسرے کے دستوں کی ربان ہوتے دیکھا، آنے والے وقتوں میں میں دکھاؤں گا۔ رات کی اندھیری ہوگی، اپنے گھر کا بیڑا ہوگا، جائے نماز ہوگا، اوپر اللہ ہوگا، نیچے مصلی ہوگا، مصلی پر میرا بندہ رو رو کے مجھے منائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں ساتوں آسمان کے فرشتوں کو دکھاؤں گا۔ جب راتوں کو کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے روتا ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے میں نے نہیں کہا تھا قال انی عالم ما لا تعلمون۔ جب بیٹی باپ کے دروازے سے میرے عزیزو راضی ہو کے جائے گی، بہن بھائی کے دروازے سے مسکرا کے دعائیں دیتی جائے گی، ماں باپ دنیا سے جائیں گے، اولاد کو دعائیں دیتے جائیں گے، پڑوسی میرے عزیزو رو رو کے دعا کرے گا الہ العالمین میرے ساتھ والا پڑوسی جیسا اللہ کے سب کو بنا دے۔ بازار میرے عزیزو بازار کے اندر امن ہوگا، حوا کی بیٹی کی غیرت عزت پہ پردے ڈلیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، انسان کی آنکھ کے اندر حیا آ جائے گی، پھر میرے عزیزو اعلان کیا جائے گا قال انی عالم ما لا تعلمون۔ او میرے فرشتوں تم نے ان پر اٹیک کیا تھا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر میرے ایک بندے کی آنکھ میں میرے ڈر کی وجہ سے آنسو آ جاتا ہے، تمہیں تو پانی لگتا ہے، تمہیں تو ایک پانی کا چٹے رنگ کا قطرہ لگتا ہے، تمہیں پتہ یہ آنسو کتنا قیمتی ہے، اگر میں جہنم میں ڈال دوں تو اس کی آگ بجھ جائے، اگر میں اپنی رحمت کو نچھاور کرنے لگ جاؤں تو ساری انسانیت کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو نے تو اپنا مول تو نے اپنی گھر والی سے لگوایا، آپ نے تو میں نے اپنا مول اپنی ماں سے لگوایا، بچے سے لگوایا، میں کیسا لگ رہا ہوں کیسا لگ رہا ہوں، کوئی کہہ رہی بے دھبا لگ رہا، کوئی کہہ رہا تیرے پہ کپڑا اچھا نہیں لگ رہا، کوئی کہہ رہا رنگ کا کالا لگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا جسم کا تو موٹا لگ رہا ہے، کوئی پتلا لگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا تیرے گال اندر بڑے ہوئے، تیرے دانت آگے آگے چوڑے چوڑے نظر آ رہے۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ تو بنا بنایا مل گیا، جس نے بنایا اس سے پوچھ۔ وہ تو کہتے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر، تم اس کے حسن و جمال پہ نہ جانا، تم اس کے میرے عزیزوں کے قد کاٹ پہ نہ جانا، او میرے بندو تم اس کے کاروبار پہ نہ جانا۔ تمہیں پتا جب یہ میرے دربار میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یوں کر کے مجھے دکھاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر، اس کی جوانی کے سجدوں کو دیکھ کر، اس کے بڑھاپے کے چٹے بالوں کو دیکھ کے میں عرشوں پر اللہ کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ آج چنیوٹ کی دھرتی پر میرے محترم دوستوں بزرگوں، مالک کائنات عبد الحنان کو بتا دے، عبد الحنان تیری رحمتوں کا کیا، تیری رحمت کا کیا پہچان کروائے، تیری رحمت کی کیا پہچان کرائے، تیری مغفرت کی کیا پہچان کرائے، تیرے فضل کی کیا پہچان کرائے۔ اللہ فرماتے عبد الحنان کہہ دے آج چنیوٹ کے اندر کسی کا انتقال ہوا ہوگا، چلو کسی نے اپنی مسجد میں اعلان سنا یا کسی نے نہ سنا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں کا بھائی، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا بھانجا، فلاں
فلاں کے ابا کا انتقال ہو گیا، جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، دوسری مرتبہ اعلان ہوا فلانی جگہ سے جنازہ اٹھایا جائے گا، جنازہ اللہ اکبر، جنازہ میرے محترم دوستوں بزرگوں فلاں قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ جب یہ جنازہ اٹھا کوئی لوگوں نے سجانے کی کسر نہ چھوڑی، بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دیا، اللہ قسم کے صابن کو جسم پہ ملا، میرے محترم دوستوں بزرگوں کافور کی دنیا لگی گئی اور عرق گلاب چھڑکا گیا، طرح طرح کے عطریات لگائے گئے، پھر چٹے رنگ کا کفن بنایا گیا، ہر کوئی دیکھ کے کہہ رہا تھا بڑا سونا لگ رہا، اللہ کہہ رہا تھا بڑا کوجا لگ رہا، کوئی کہہ رہا تھا واہ واہ چہرے پہ نور آ رہا، اللہ فرمانے نور نہیں یہ تو فطور آ رہا، کوئی کہتا واہ واہ یہ تو مرانی ایسا لگ رہا جیسے سو رہا، اللہ فرمانے تمہیں تو اللہ اکبر مر سونا لگ رہا ہے، یہ مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے نا 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 ایسا لگتا ہے جیسے مرا ہی کوئی نہیں، ابھی لگتا ہے ابا واپس آ جائے گا واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا وہ لوگوں اب میرے پاس آ رہا ہے قیامت آئے گی واپس نہیں آئے گا۔ جب جنازہ اٹھا کلمہ شہادت شہادت کا نعرہ لگتے اس وقت کہتے ہیں جنازے کی چرپائی بڑی ہلکی میت لگ رہی ہے، بڑا سونا لگ رہا بڑا سونا لگ رہا۔ وہ لوگوں تم نے کفن کو دیکھ کے اندازہ لگایا، تم نے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا، میں تو اس کے اندر جھانک کے اس کی روح اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، اس کے کردار کا نام اعمال میرے سامنے پڑا ہوا تھا، تمہیں اچھا لگ رہا تھا مجھے بڑا برا لگتا تھا۔ اور میرے بندوں پتہ ہے مجھے اچھا اس وقت اچھا کس وقت لگا جب اعلان ہوا لوگوں صفے درست کر لو، کوئی رہ تو نہیں گیا جلدی جلدی آ جاؤ جنازہ تیار ہے۔ پھر مولوی صاحب نے 4 تکبیر نماز جنازہ کی نیت بنوا دی، پھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے سبحان اللہ اللہم پڑھی، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے درود شریف پڑھا، تیسری مرتبہ پتہ ہے یہ دکاندار اٹھ کے آیا تھا، اس کے منہ تو پان تھا کلی کر کے آیا تھا، اس کے منہ میں تو سگریٹ کی بھانپ تھی ابھی سٹا لگا کے آیا تھا، یہ تو سائیکل پر بیٹھا بیٹھا گالی دے کے آیا تھا، یہ تو اللہ اکبر ابھی دکان سے اٹھ کے آیا تھا۔ پتہ ہے یہ بندہ اگر پراپر تیار ہو کے آتا، اگر بڑے طریقے سے آتا، میں اس کا مول کیا لگاتا، اس کی زبان کا مول کیا لگاتا، یہ تو بے ساختہ اٹھا چل 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 جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، اس انداز میں میرے پاس آیا۔ پتہ ہے جس کی ماں نے قدر نہ کی، باپ نے قدر نہ کی، جس کی بات کا بیوی نے مول نہ ڈالا، جس کے لفظوں کا بیٹوں نے مول نہ ڈالا، دیکھ میں اللہ نے کیسے مول ڈالا۔ جب اس نے سامنے پڑی ہوئی میت کے لیے کہا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس کی زبان کا بول مجھے اتنا اچھا لگا، ابھی اس کے ہونٹ جڑے ہی نہیں، میں نے مرنے والے کے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا۔ اسی واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں جب جنازہ پڑھا کرو تو کسی کے رکھ رکھاؤ میں نہ پڑھا کرو، کسی کی دیکھا دیکھی میں نہ پڑھا کرو۔ یہ ہمارے گھر میں جنازہ ابے کا پڑھنے آیا تھا مجھے جانا پڑے گا، امی کو اس نے کندھا دیا تھا مجھے کندھا دینا پڑے گا، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں اللہ اکبر اللہ کتنا کریم ہے۔ الہ العالمین اگر تجھے بندوں میں کوئی بندہ پسند نہ آیا، اگر کوئی ایمان والا نظر نہ مرنے والے میں ایمان والا نظر نہ آیا، فرمایا او لوگو اللہ غنی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، ستمبر کا مہینہ آئے گا، او بندو 19 تاریخ آئے گی، جمعۃ المبارک کا دن آئے گا، اللہ اکبر محفل سنے قرات حمد و نعت و جلسہ ہوگا، سیرت امام الانبیاء کانفرنس ہوگی، بڑے بڑے لوگ مشائخ آئے ہوئے ہوں گے، قاری عمر فاروق بھی شکریہ ادا کرنے آیا ہوگا، ولی ندیم بھی آیا ہوگا، بھائی ندیم آئے ہوں گے، قاری طاہر صاحب کلیم بھائی آئے ہوں گے، سارے علماء اکرام آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر ادھر سے کونے میں سے اعلان کرے گا عجیب مرنے والوں کے واسطے دعا کروا دو، مرحوموں کے لیے دعا کروا دو، ولی صاحب کن اداؤں میں ہاتھ اٹھائے گا، جب سارے میرے آسمان کے فرشتے زمین پہ جھانک رہے ہوں گے، میں اللہ بھی اپنے بندوں کی اداؤں کی کیفیت کو دیکھ رہا ہوں گا۔ اس وقت بندہ کہے گا اے اللہ چنیوڑ شہر میں جتنے فوت ہو گئے یا جس کے اماں ابا فوت ہو گئے، اللہ انہیں معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین کے عبدالحنان کی آمین پہ بخشے گا نہیں یا اللہ علماء صلحاء کی آمین پہ بخشے گا نہیں۔ فرمائے ایک بندہ جو جلسہ بھی سننے نہیں آیا تھا، ایک بندہ جو راستے سے گزر رہا تھا، سارا دن چنیوٹ کے چوک میں ریڑی لگا کے آیا، جب اس کی ریڑی بالکل خالی ہو گئی تو میرے عزیزو اس راستے سے گزرا، اس نے محفل حمد و نعت اور جلسے کو دیکھا، آنے والے مقام مکی کو دیکھا، بیان کرنے والے کو دیکھا، بیان سننے والے کو دیکھا، اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، یہ مجھے اتنا پسند آیا، میں نے جتنے کہنے والے تھے انہیں بھی معاف کر دیا، ریڑی چلانے والا جو سبحان اللہ کہہ رہا تھا میں نے اسے بھی معاف فرما دیا۔
وہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اختتام کی طرف آج یہ پروگرام ہے۔ آپ سے میں عرض کروں گا لوگوں، خدا کے واسطے اپنے بارے میں کچھ سوچو۔ صبح صبح ناشتے کے بغیر دوڑاتے ہو، رات کو کھا پی کے پیچھے ساتھ کر آ جاتے ہو۔ تجھے نہیں پتا تیری بیٹی گھر میں کیسی زندگی گزار رہی، تجھے نہیں پتا تیرے بیٹے کی حالت کیسی، اس کے بالوں کا ڈھنگ کیسا، اس کے چہرے کا رنگ کیسا، اس کے اوپر کے گریبان کے 2 بٹن کیوں کھولے ہوئے، اس کی شلوار اس کے پینچے جو ہے اس کی پیروں کی ہڈیوں کے اندر کیوں آ رہے، ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز کیسا۔ رب اکبر کی قسم ہے، کاروبار میں 10 روپے کا نقصان ہو جائے، مارکیٹ کے اندر کوئی بسکٹوں کا ڈبہ ایکسپائر ہو جائے، سارا دن پریشان رہتا ہے، روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کہتا بچنے تو 4 روپے تھے، 500 روپے کی چیز خراب ہو گئی، 500 روپے کی چیز خراب پہ تجھے اچھا نہیں لگا، کھانا اچھا نہیں لگتا، ساری نسل کا بیڑا غرق ہو گیا، تجھے پاکستان انڈیا کا میچ کیسے اچھا لگ رہا ہے؟ میچ دبئی کے اندر ہو رہا، یہاں بیٹھ کے کہہ رہے اس کا بال اچھا نہیں تھا، اس کی ٹانگ ٹیڈی تھی، اس کا ہاتھ سیدھا نہیں تھا، اس نے 9 بال کرا دیا۔ جو بچہ ساری زندگی تیرے ساتھ چرپائی پہ لیٹا رہا، بیٹھی کمرے میں لیٹی رہی، بیوی نے 50 سال لگائے، ہائے اس کے کردار پہ تیری نظر کیوں نہیں جا رہی ہے؟ چنیوٹ کے غیرت مند غیور مسلمان ہو، ایک بات پلے باندھ لو تمہارے کام آئے گی۔ اب جب تم گھر جاؤ گے، بیوی بچی میرے عزیزو تمہیں دیکھ کے اوپر چادر لے کے سو جائے گی، الٹا موبائل کیے ہوگا، ہلکی ہلکی بھنی بھنی موبائل کی لائٹ تمہاری نظروں میں پڑے گی، سوچنا بیٹی کو چھپا رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم جو چھپائے ایسے تلاش کر لو، ورنہ اللہ اکبر اس کے چھپانے میں بیٹی کی غیرت چھپ جائے گی۔ میری نسل ہو، میرا خون ہو، میرا بیٹا ہو، جس کے لوتڑے پوتڑے ماں نے دوئے، جس کو چٹی پیشاب میں باپ نے گودی میں اٹھایا، اگا پیچھا باپ سے چھپا کوئی نہیں۔ اگر وہ بچہ باپ کو دیکھ کے، ماں کو دیکھ کے موبائل کے اندر لاک لگا لے تو سمجھ لو گھر کی آوائی بگڑنے والا ہے، کچھ نہ کچھ گھر میں اٹھنے والا ہے۔ اور لوگوں، رب اکبر کی قسم ہے، اگر باپ بہن بھائی میں سے کوئی مرے، گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، اگر بیٹا اور بیٹی بے حیا ہو جائیں تو گھر سے میرے عزیزوں مرد کا نہیں غیرت کا جنازہ اٹھتا۔ اٹھوا لو، بھوکے رہ لینا، رب اکبر کی قسم ہے، کھانا ملے تو حلال کا کھائیو، اگر نہ ملے تو حرام کی طرف منہ نہ ماریو۔ زہر 2 ہیں، ایک میرے عزیزو زہریلے جانور کا زہر ہے، ایک میرے عزیزو حرام مال کا زہر ہے۔ جانور میرے عزیزو زہر سے ڈسے گا، انسان جان سے جائے گا۔ اگر حرام مال نے ڈسنا شروع کر دیا، رب اکبر کی قسم موت سے پہلے انسان ایمان سے چلا جائے گا۔ اور دستور ہے اور قانون ہے، جانور ڈسے جان نکل گئی، مرنے کے بعد میرے عزیزو جان دوبارہ ڈال دی جائے گی۔ اگر ایمان ایک مرتبہ نکل گیا، قیامت کی صبح آ جائے گی، ایمان واپس نہیں آئے گا۔ چلو تاریخ صحابہ دیکھ لو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی مبارک دیکھ لو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جان کے سودے کر دیے لیکن ایمان نہ جانے دیا، میرے عزیزو جان کی بازی ہار گئے، ایمان کی بازی جیت گئے۔ جب ان سے میرے عزیزو دنیا کی آخری سانسوں میں جب انہوں نے کالی کملی والے سے پوچھا، اے کملی والے بتا اللہ کے ہاں ہمارا کیا معاملہ، اللہ اکبر۔ پھر نگاہ نبوت آسمان کی طرف اٹھی، کملی والے نے وعدے اپنی زبان سے کیے، فرمایا او لوگوں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، عرشوں پہ خدا تم سے راضی ہو گیا، فرشوں پہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ بابو جی اللہ کے واسطے سیلاب وہاں آیا، اللہ اکبر، جہاں سیلاب آیا ویڈیو وائرل ہوئی، لوگوں نے موبائلوں کے اندر ویڈیو بنا کے سیلاب کو پانی کو یوں کر کے قرآن دکھائے، یوں کر کے پانی کے آگے قرآن لے کے کھڑے ہو گئے، اور پانی کہنے لگا میں تیری منطق نہیں سمجھا، سیلاب کرے اللہ کہنے لگا یہ میں لوجک نہیں سمجھا کیا کر رہا ہے، مجھے تیرا پینترا نظر سمجھ نہیں آیا۔ کہنے لگا اے پانی تجھے قرآن کا واسطہ حیا کر، اچھا بے شرما او بے غیرتا او بے حیا حرامی، تجھے شرم نہیں آتی، مجھے پانی کا واسطہ دے، مجھے قرآن کا واسطہ دیتا ہے، میں نے پڑھنا کوئی نہیں، میں نے اس پہ عمل کوئی نہیں کرنا، واسطہ بھی کون دے رہا ہے، اور ظالم قرآن کا مجھے حیا دلا رہا ہے، 20 سال ہو گئے قرآن تیرے گھر میں بند پڑا، تجھے بھی کبھی حیا آیا کہ نہیں آیا ہے؟ تو بھی تو حیا کر۔ بات گھروں کی ہوتی برداشت کر لیتا، بات حالوں کی ہوتی برداشت کر لیتا،
بات کتب خانے کی ہوتی برداشت کر لیتا، بک ڈپو کی ہوتی برداشت کر لیتا۔ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کے گھر کے اندر بھی خدا کا بندہ، خدا کے بندوں میں کوئی قرآن کھولنے والا نہیں۔ چنی اونٹ والوں بڑے عقل مندو، اللہ کی عزت کی قسم لکڑی پہ محنت کر کے ایسا عالی شان کا فرنیچر بنا دیا، پوری دنیا کے اندر میرے عزیزو چرچے ہو گئے۔ تمہاری بنائی ہوئی لکڑی کے فرنیچر کی پوری دنیا میں داغ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، عقل مندو، لکڑی ٹیڈی ہو جائے تمہیں سیدھا کرنا آتا ہے، پھول بوٹا بنگا سیدھا ہو جائے تمہیں صحیح کرنا آتا ہے، پالش سے کلر سے اس کی میرے عزیزو خمی کو چھپانا آتا ہے۔ وہ لوگوں ہر چیز کے مارو، اگر چیز غلط ہو جائے صحیح کر سکتے ہو۔ بتاؤ جن بچوں کی مدرسوں کے اندر دستار بندی ہوئی، تم نے بڑے شوق سے آمین کرائی، تم نے بڑے شوق سے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ ہائے میرے عزیزو، وہ بچے 10 سال ہو گئے قرآن بھول گئے، تمہیں قرآن یاد کرانا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ 4 حافظ گھر کے اندر ہیں، اماں بھی قرآن کی حافظہ، ابا بھی قرآن کا حافظ جی، سارے بہن بھائی قرآن کے حافظ ہیں۔ رب اکبر کی قسم کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، ان 4 حافظوں کے گھر کے اندر ان پڑھ تو دور کی بات، حافظ بھی قرآن نہیں کھولتا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر حافظ اس گھر پہ کیوں لکھوا رکھا ہے؟ شناختی کارڈ سے حافظ جی مٹا دے، ورنہ اس بول کا تجھے قیامت کے دن بہت بڑا دین دینا پڑے گا۔ محترم دوستو بزرگوں، ذرا آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، بتاؤ یہ زمین کس نے بنائی؟ میں نے بنائی کہ اللہ نے بنائی ہے؟ زور سے بولو، کس نے بنائی؟ اس پر حکومت میری چلے گی کہ اللہ کی چلے گی؟ میرے عزیزو، جب یہ زمین اللہ کی، تیرے گھر کے آگے کوئی گاڑا کھڑا کر دے، تیرے دروازے کے آگے کوئی رکشہ کھڑا کر دے، صبح دکان پر گاہکوں کی ریل پہلو کوئی سائیکل موٹر سائیکل کھڑا کر کے چلا جائے، تیرے سے برداشت ہوگا؟ کہ نہیں مولوی صاحب میری اپنی دکان ہے، اللہ اکبر، صبح بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، شام بھی بھائی اتھے کھڑا کر، سودا وہاں سے لے رہا ہے، دکان کے آگے گاڑی میری کھڑی کر رکھی ہے، اور میرا بندہ جو زمین تیری ملکیت میں ہے اس کے آگے تو گاڑی برداشت نہیں کرتا، میں اپنی زمین ملکیت میری، میں زنا کے اڈے کیسے برداشت کروں گا؟ میں شراب کے اڈے کیسے برداشت کروں گا؟ میں کسیناؤں کو کیسے برداشت کروں گا؟ سنوکر کے اوپر جوے کیسے برداشت کروں گا؟ چائے کی دکان کے اوپر لڈے پہ جوے لگ رہے میں کیسے برداشت کروں گا؟ ہے کتنی بد نصیبی، چائے تو حلال تھی، دودھ تو اللہ کی قسم جانوروں کی طرف سے اللہ کی طرف ایک معجزہ کرامت تھی، ہرا رنگ کھاوے، ہرے رنگ کا گوبر کرے، پیلے رنگ کا پیشاب کرے، اور میرے عزیزو چٹے رنگ کا دودھ دے، کتنا پاک ہے! اللہ نے گندگی کے اندر پاک دودھ عطا فرما دیا، تو اس چائے کی چسکی بھرتے ہوئے لوڈو کے چھکے پہ جوئے لگا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب مالک کائنات نے نظارہ دیکھا کہ نوٹ والوں آسے پاس سے رہنے والوں، اللہ اکبر، کیا پتا عورتیں میاں بیٹھی ہو، اگر گھر کے اندر میرے عزیزو صبح صفائی ہو، تھوڑی دیر کے بعد کچرا جمع ہو جاوے، ماں کہتی میں صفائی کر لوں، ساس کہتی ٹھہر جا، ابھی تو کری تھی، کوئی بات نہیں، کتنا کرے گی؟ آج چنیوٹ شہر کے اندر بارش ہوئی ہے، گند والے جوتے تو گھر میں آویں گے، سارے کے سارے گھر کے اندر گند ہو گیا۔ صبح صبح اللہ اکبر، نہ چائے پانی کی فکر، نہ چولہے کی فکر، نہ روٹی کی فکر، بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد سب سے پہلے جھاڑو دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ناپاک چیز تو نہیں تھی، چیزوں کے ریپر موجود تھے، سلنٹری کا پیپر موجود تھا، کافیوں کا میرے عزیزو ریپر موجود تھا، یہ حرام تو ناپاک نہیں تھا۔ جب پاک چیز تجھے اپنے ویڑے پر ایک کاغذ ایک کیلے کا چھلکا اچھا نہیں لگتا، تیرا دل کرتے سے دھو کے صاف کر دوں، تو رب اکبر کو زنا اچھا نہ لگا، شراب اچھی نہ لگی، تو نے اپنے ویڑے کو دھو دیا، مالک کائنات نے اپنی زمین کو دھو دیا ہے۔ پھر میرے دوستوں بزرگوں، لوگ کہتے ہیں سیلاب کیوں آیا؟ آؤ میں تمہیں اللہ اکبر، میرے عزیزوں، پاکستان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے، ایک ہندو اور مسلمانوں کے درمیان لاہور میں جگہ کا تنازع تھا۔ اللہ اکبر، مسجد مندر پہ جھگڑا تھا، ہندو کہہ رہے تھے مندر کی جگہ، مسلمان کہہ رہے تھے مسجد کی جگہ، جھگڑا ہوا، تحقیق ہوئی، صبح جا کے سروے کریں گے، وزٹ کریں گے، صبح جا کے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، راتوں رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر یا مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک مسجد بنا کے 4 دیواری کھڑ کر کے چھت ڈال کے صبح فجر کی نماز پڑھی تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھ کے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا۔ جہاں تاریخ میں سونے چاندی کے تواتر قلم سے سنہری حروف سے ہی لکھا گیا، مسلمانوں نے ایک رات میں مسجد بنا دی۔ رب اکبر کی قسم، تاریخ کے اندر کالے حرفوں سے، کالی سیاہی سے لکھا گیا کہ جس ملک میں ایک رات
رات میں مسجد بنی تھی، ایک رات میں اسی ملک میں مسجد گرا دی۔ پہلا زندگی کا واقعہ ہے، بلکہ تاریخ کے اندر ایسا پہلا واقعہ ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر لوگ اپنے گھروں میں گئے، فجر پڑھنے آئے، وہ لوگوں نمازی موجود تھے، مصلی موجود نہیں تھا، امام موجود تھا، محراب موجود نہیں تھا، اذان دینے والا مؤذن تھا، لیکن اذان کی جگہ کوئی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، مالک کائنات نے بھی دیکھا، شراب کا اڈا موجود ہے، بلو ایریا موجود ہے، ایک کینال کی کوٹھی موجود ہے، اڈا موجود ہے، اسپتال موجود ہے، میرا گھر کہاں گیا کہاں گیا؟ یہ مٹی کے ذرے، یہ پتھر کنکر بولے اللہ ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے بندوں کو جن کو تو نے حکومتوں کے تاج بنائے، اے اللہ جن بندوں کو اللہ تو نے سرداریوں کے تاج بنائے، انہیں تیری زمین پر زنا کا اڈا پسند آیا، تیرا گھر پسند نہ آیا۔ مالک کائنات نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں یاد دلاؤ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تو اس وقت تمہارا دفاع کیا تھا جب تم نے کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی، کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ او بندو کیا ہو گیا؟ تم اپنے پیارے رب کو ہی بھول گئے۔ اللہ اکبر، ماں سے زیادہ پیار کرنے والے کی دشمنی مول لے لی۔ پھر اللہ جل شانہ نے اپنی ساری مخلوق کو اکٹھا کیا، فرمایا کون ہے میرے گھر کی شہادت کا، میرے گھر کے مسمار کرنے کا بدلہ لے گا؟ اب ابھی لیکن لگی اللہ ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، پہلے تم نے کام کر دیا، ابھی کسی اور کو کہہ دو۔ اللہ جل شانہ ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق نہیں نہیں نہیں، اب کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ اب پانی، وہی پانی جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، یا بنی ارکب، اے میرا بچہ آ جا اس کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ کہنے لگا ابا یہ تو کشتی لکڑی کی، پانی کی لہر آئے گی، تھپیڑا آئے گا، الٹا کر کے مدہ زمین پہ مار دے گا۔ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم، اگر پانی میں کھڑا ہونا ہوتا تو ہو جا، اللہ بچائے گا۔ اللہ نے کشتی میں بٹھانے کا حکم دے دیا، اللہ بچائے گا۔ اب وہ کہنے کا قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا ابا جان اللہ اکبر، میں وہ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اور پہاڑوں کی چوٹی پہ پانی کہاں سے آئے گا؟ گڈو گڈو آئے گا، سینے تک آئے گا، کلے کلے تک آئے گا، گلے تک، گردن تک آئے گا، اتنا اونچا پانی کہاں جائے گا؟ اللہ جل جلالہ نے پانی کو کہا دیکھ لے یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ بس آج تھوڑی سی اجازت دے دے، پہلے اپنی مرضی سے چلاتا تھا، آج میری مرضی سے چلنے دے۔ اللہ نے فرمایا پھر کیسے چلے گا؟ کہ یا اللہ دکھا یہ نوح کا بیٹا ہے، ہاں ہاں، پانی اس کے پیروں سے نکلا، آگ کے تندوروں میں سے نکلا۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو دیکھ رہے، ایک پانی کی میرے عزیز و لہر آئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اٹھا کے پٹخ کے زمین کے اوپر مار دیا۔ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ یہ میری اولاد ہے، جواب ملا انہ لیس من اہلک، اے پیغمبر یہ تو جو تیرا وہ میرا، جو میرا وہ تیرا، اے پیغمبر یہ میرا نہیں وہ تیرا کوئی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میری توحید میں دراڑے ڈالنے تو اسے کیا پناہ؟ اے میرا پیغمبر آج آپ نے ایک نافرمان کے لیے ہاتھ اٹھا کر سفارش کر دی، آئندہ ذرا سوچ سمجھ کے لیے، میرے باغیوں کے لیے، میرے بغاوت کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائیو۔ اے نوح اگر میں نے آئندہ تجھے دیکھ لیا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیرا تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دشمن تیری اولاد کیسے بن سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگو، اگر نوح کا بیٹا نہ بچا تو تیرا میری رشتہ دار نہیں بچے گا۔ پانی نے کہا اللہ مجھے اجازت دے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب پانی برسا، بادلوں نے کہا اللہ کتنا سوراخ کریں، کتنا چوڑا شگاف پیدا کر دیں۔ فرمایا بیل کی نت کا جو بیل کی ناک کا جو ایک نت ہوتا ہے، اتنا سوراخ ہو جائے، اتنا پانی کا سوراخ ہوا آسمان میں، زمین سے مشرق مغرب شمال جنوب سے پانی آیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، پوری قوم کو اتنے سے سوراخ سے پانی نکلنا، پانی نے ڈبو کے رکھ دیا۔ پانی نے کہا اللہ یہ معاملہ، یہ فیصلہ مجھے دے دے۔ الہ العالمین بات سمجھ میں نہ آئی۔ مسجد تو یا اللہ اسلام آباد میں گری، جلال پور میں پانی کیسے آ گیا؟ مسجد تو یا اللہ اسلام آباد میں شہید ہوئی، حافظ آباد کے اندر مسجد رو رہی ہے، چوک مسجد شہید ہو گئی، مسجد پارا چوک میں شہید ہوئی، پانی اللہ یہاں علی پور کے اندر کیوں آ گیا؟ فرمایا لوگوں میرا قانون ہے، میرا ضابطہ ہے، گناہ کوئی کرتا ہے سزا سب کو ملا کرتی ہے، تم نے کیوں نہ روکا، تم نے کیوں نہ منع کیا؟ میری سنت ہے، سزا جب سب کو ملتی ہے، آخرت کے معاملہ جزا سزا کا ہوتا ہے۔ اب وہاں کون ہے؟ کوئی کہیں سے اٹھ کے آیا، کوئی کہیں سے اٹھ کے آیا۔ جس اسمبلی کے اندر بل پاس ہوئے، جس اسمبلی کے اندر تحریر ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر تحریر، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے تھے، میں نے پانی کو اشارے کر دیے، پانی وہیں گیا، اس کے دستخط ہوئے، کوئی پی اے بنا، کوئی گن مین بنا، تھے ان حرامیوں کے ساتھ تم ملوث، مالک کائنات نے ایسا رگڑا دیا۔ اب کہہ رہے اللہ معافی، اللہ معافی۔ فرمایا میرا بندہ اس طرح معافی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ تجھے معاف کروں، کرونا آیا تو نے کہا اللہ معافی، میں نے معاف
معاف کر دیا، طرح طرح کے وائرس ہے اللہ معافی میں نے معاف کر دیا، زلزلے طرح طرح کے جھٹکے دکھائے اللہ معافی میں نے معاف کر دیا، کہ دودھ والے نے دودھ میں پانی ڈالنا چھوڑ دیا، کیا میرے محترم دوستو بزرگو پانی گوشت کے اندر لگانا چھوڑ دیا، کیا میرے محترم دوستو بزرگو ایک نمبر مسالہ جات مارکیٹ کے اندر آ گئے، کیا میرے دوستو بزرگو 2 نمبر چیزیں دکان سے پھینک دی گئی، 1 نمبر چیز آ گئی، بلی مخلوق کو اللہ کی قسم کچھ نہیں پتا، ایکسپائر چیزیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں اور لوگ کھا کے میرے عزیزو بسکٹ کھا کے بیٹا اسپتال کے اندر جا رہا ہے، وہ لوگ اناج کھا کے لوگ اسپتال کے اندر جا رہے، اسی ملک کے اندر مسلمانوں کے ملک کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ سے سور کٹ گئے، گدھے کھوتے کٹ گئے، کتے کٹ گئے، اللہ کی قسم تم نے سجدہ کرنے والوں کو غیرت مند کو کھلایا، تمہیں تو غیرت نہیں، اللہ کو جلال آ گیا، اللہ کو غیرت آ گئی، مالک کائنات نے زمین کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا، فرمایا حساب برابر ہو گیا، تیرا گھر تجھے اچھا نہیں لگتا، میرا گھر مجھے اچھا نہیں لگتا، تیرے بیڑے میں گند آ جائے تجھے اچھا نہیں لگتا، میرے بیڑے میں زنا بڑا ہو رہا تھا، شراب بڑی پی جا رہی تھی، بے حیائی بہت ہو جا رہی تھی، اللہ اکبر، پھر میرے گھر میں گند مجھے اچھا نہیں لگا، تو نے جب اپنا بیڑا دھویا میں نے منع کیا، جب میں نے اپنا فرض دھو دیا تو مجھے منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟